نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کا مہینہ ہے اور اس رجب کے مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں جمعرات کا دن دیا ہے۔ رجب کے مہینے کا تعلق بھی میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جمعرات کا تعلق بھی میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو ایک نکتے والی بات بتانے والا ہوں، سب لوگ غور سے سن لیں، اور ساتھ ہی ایک وظیفہ بھی ہوگا۔ آج کی رات اور صبح کا دن، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو جمعرات کے دن کو اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور اس رجب کے مہینے کے اندر میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج شریف کا واقعہ انتہائی مشہور ہے، وہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے پیدا کیا۔ اسی مہینے کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ اب نکتے والی بات سمجھ لیجئے کہ 1,24,000 پیغمبر، آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان ہیں، اور آج تک میں جو بیان کر رہا ہوں، آج کی رات جو پیدا ہوا ہے، اس انسان تک، اس روح زمین پر ایک انسان ایسا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو بائی فیس دیکھا ہو، اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو۔ ایک انسان نہیں، وہ صرف اور صرف اس کائنات کے اندر واحد ایک انسان جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے اللہ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا درشن کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جن سے انسانیت پیدا ہوئی، جو پوری کائنات کے باپ ہیں، ان کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اور یہ نظام چلتے 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 آج تک جتنے انسان اس روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں، ایک انسان ایسا نہیں اس کائنات کے اندر جس نے اپنے اللہ کو بائی فیس دیکھا ہو، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو۔ ایک دن موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر انہوں نے کہا کہ میرے اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نور کی تجلی جب ظاہر ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ بے ہوش ہو گئے۔ کسی انسان نے آج تک اپنے اللہ کو نہیں دیکھا۔ غیب پر ایمان ہے، سنی سنائی بات ہے، لیکن ایک بات اور نکتے والی بتانے والا ہوں، بات کو بڑا غور سے سمجھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو انسان امریکہ گیا ہو، ناروے گیا ہو، سویڈن گیا ہو، بیلجیم گیا ہو، اسپین گیا ہو، انگلینڈ گیا ہو، کسی ملک کے اندر، آج تک اگر ہم نہیں گئے تو ہم صرف سنتے ہیں کہ امریکہ ہے، اس میں ایک واشنگٹن بھی ہے، ناروے ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، اور مختلف ممالک ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کا تصور ہمارا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہاں کیا تھا، کیسا موسم ہوگا، کون سا شہر ہوگا، کیسا ہوگا، لوگ بتاتے ضرور ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو جب انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو پھر اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، وہ ایک عجوبہ سا ہوتا ہے۔ کسی کی سنی سنائی بات پر تعریف کی جاتی ہے، لیکن
جو انسان امریکہ کے اندر موجود ہے، ناروے کے اندر ہے، کینیڈا کے اندر ہے، بیلجیم کے اندر ہے، اسپین کے اندر ہے، میں بات سمجھانے کی کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ تو اگر اس کے سامنے امریکہ کی بات کی جائے تو جس بندے نے نہیں دیکھا اور جس نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی زبان، اس کا ایک الگ تاثر ہوگا، یقین کا۔ میں بات بتا رہا ہوں، اپنے اوپر غور کرو اس بات کو سمجھتے ہوئے۔ آج تک ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، کوئی انسان ایسا نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک انسان ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری کائنات کے امام ہیں۔ اسی رجب کے مہینے کے اندر اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ تو جب انسان دیکھ لیتا ہے نا کسی کو، اصل اس کے بعد لذت اور ہو جاتی ہے، اس کا مقصد اور ہو جاتا ہے، اس کا یقین اور ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لو، اگر آپ نے امریکہ دیکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا، پھر انسان سٹرگل کرتا ہے، میں جاؤں، میں فلاں، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ادھر بڑی سہولتیں ہیں، تو یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ بائی فیس ان کا چہرہ دیکھا، ان کا وجود دیکھا، ان کے نظام کو دیکھا۔ اسی رجب کے مہینے کی ایک کڑی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، تو جبرائیل آتا ہے۔ میرے اللہ نے خود کہا جبرائیل کو کہ جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ، میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ تو وہ جبرائیل آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے جگاؤں، بے ادبی نہ ہو جائے، بے حرمتی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کا وہ اچانک جگانے سے کوئی مسئلہ ہو، میں کوئی گناہگار نہ ہو جاؤں یا کوئی ملائکہ کی لسٹ سے نہ نکل جاؤں۔ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دیکھتے دیکھتے میرے نبی کا ایک پاؤں چادر سے باہر تھا، پاؤں ننگا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا جبرائیل نے، تو اس نے اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیا محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے نچلے حصے کا۔ تو جب چوما تو میرے نبی کی آنکھ کھلی۔ اب ایک سوال یہ ہے، سارے ملائکہ کا سردار فرشتہ، ساری نوری مخلوق کا سردار نوری فرشتہ، اس کے ہونٹ جو کہ انسان کے وجود کے اندر سب سے مقدس ترین اور نرم و نازک چیز ہوتی ہے تو ہونٹ ہوتے ہیں، تو ملائکہ کے بھی وہ ہونٹ جو انتہائی مقدس ہے۔ مقدس یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ اس کے ذریعے یہاں سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے اس کا شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے۔ تو ان مقدس ہونٹوں سے جب اللہ تعالیٰ کے انسان بنایا ہوا جو انسان ہے، اس کے پاؤں کا تلواں حصہ اس کو چومتے ہیں۔ تو شان دیکھ لو، انسان کا شان اور نوری مخلوق کا شان۔ انسان کا شان آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ انتہائی زیادہ ہے نوری مخلوق سے۔ تو اس نے جب بوسہ دیا تو میرے نبی کی آنکھ کھلی اور سلام عرض کرتا ہے۔ جب سلام عرض کیا تو پھر پیغام دیا کہ اللہ پاک آپ کو عرش پر بلا رہے ہیں سیر کے لیے۔
قرآن کے اندر 15واں سپارہ شروع میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ آپ قرآن کو پڑھا کریں، شوق پیدا کریں، پھر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ تو قرآن کے اندر اس کی مکمل تفصیل ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو بس اختصار کے ساتھ تھوڑا سا بیان کر کے بتاتا ہوں۔ جو نقطہ ہے وہ بتایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ لے کر آؤ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر آسمانوں کی طرف رواں دواں قافلہ، جبرائیل ساتھ میرا نبی، اور براق پر بیٹھ گئے، اور جاتے 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 ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سدرۃ المنتہا تک گئے تو وہاں پر جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ اب اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں ہی وہ رک گئے، جبرائیل اور میرے نبی اوپر چلے گئے اپنے اللہ کے پاس۔ آگے کیا ہوا وہ رب جانتا ہے یا رب کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو یہ ناظرین اصل بات یہ ہے کہ اس دن، اس رات کو، ان لمحات میں اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا۔ یہ شرف ہے میرے نبی کا، اور مہینہ تھا رجب کا، اس لیے رجب کے مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ وقفے وقفے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہے گی اس ٹاپک پر۔ تو جمعرات کا یہ جو مقدس دن ہے، آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے، جو محنت کر کر کے تھک چکے ہو کہ نہیں مل رہا۔ تو آج ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، وہ کر لو، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے، وہ نسخہ کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ جمعرات کے دن، جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ رجب کی دوسری جمعرات ہے۔ تو عصر کی جب نماز ادا کر لیں، عصر کی نماز، ٹائم نوٹ فرما لیں، اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، سورۃ انبیاء 87 آیت نمبر، نوٹ فرما لیں، 87 آیت نمبر سورۃ انبیاء، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ جس چیز کی طلب ہوگی، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، جو حاجت ہے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو۔ آپ اللہ سے مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ پاک اتنا عطا کرے گا کہ اللہ کی ذات نہیں تھکے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کھل کر مانگو جس چیز کی طلب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔